بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف کی تعداد میں کیسے اضافہ کریں؟ یہ والا سوال کامنلی پوچھا جا رہا ہے کہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں اور ایک مخصوص تعداد میں پڑھ رہے ہیں لیکن اس میں اضافہ نہیں ہو رہا اور کبھی کبھی تو اس میں کمی آ جاتی ہے، اور کیا کریں ایسا کہ اس میں اضافہ ہو؟ کیونکہ بہت سارے احباب ایسے ہیں جب وہ یہ سنتے ہیں کہ فلاں شخص 50,000 مرتبہ درود شریف پڑھ رہا ہے، کوئی 30,000 مرتبہ پڑھ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمیں حیرانگی ہوتی ہے کہ اتنی مصروفیت، اتنے کام کاج کے ساتھ کوئی شخص اتنا زیادہ درود شریف کیسے پڑھ سکتا ہے، جبکہ میں پورا دن کوشش کرتی ہوں یا کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی میری تعداد میں اضافہ نہیں ہو رہا، میرا درود پاک نہیں بڑھ رہا۔ تو اس کے حوالے سے میں نے ایک بھائی سے بھی ڈسکس کیا تھا کہ وہ تقریباً کم و بیش دن میں 50,000 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ تو ان سے بھی ڈسکس کیا کہ درود شریف کی تعداد میں کیسے اضافہ ہو۔ ایک اور سسٹر سے بھی میں نے ڈسکس کیا اور خود میری بھی اپنی پرسیپشن ہے ایک کہ درود شریف میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا، تو جس زبان سے ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں، کوشش ہمیں یہ کرنی ہوتی ہے کہ ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اس زبان سے جھوٹ نہیں بولنا، ہمیں اس زبان سے برے کلمات نہیں نکالنے، ہمیں کوئی تکلیف پہنچے تو کسی کو بد دعا نہیں دینی، دعا ہی دینی ہے، ہمیں اس زبان سے کسی کی چغلی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی۔ مطلب جتنا زیادہ ہم اس زبان کی حفاظت کرتے ہیں کہ یہ درود پاک پڑھنے والی زبان ہے اور یہ درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور وہ ہمارا درود پاک سنتے ہیں، تو جب میں اس زبان سے ایک اچھا کام کر رہا ہوں تو پھر اب مجھے اس سے برا کام نہیں کرنا۔ تو آپ جتنی زیادہ اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ کو درود پاک کا فیض ملتا ہے اور آپ کے درود پاک میں برکت ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم جتنی محبت سے اور توجہ سے درود شریف پڑھتے ہیں اتنی جلدی ہمارے وقت میں برکت آتی ہے اور ہمارے درود پاک میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک وقت لگتا ہے۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 1 مہینہ 2 مہینہ پڑھا اور پھر ایک دم سے آپ کی تعداد بڑھے گی۔ کچھ ٹائم آپ کو دینا پڑتا ہے مستقل مزاجی سے، ڈیلی بیسس پر اپنا جو آپ نے ٹارگٹ فکس کیا ہے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہوتا ہے۔ پھر جو بھی مشکل آئے، کیونکہ مشکل لازمی آتی ہے، پرابلمز آتے ہیں، مسائل آ جاتے ہیں، اسی میں دیکھا جاتا ہے کہ اس بندے نے کیا درود شریف اس دن پر کم کر دیا، نہیں پڑھا، یا پھر اپنی کوئی ضروریات زندگی ترک کر کے اپنا ٹارگٹ پورا کیا۔ تو آپ نے جو ٹارگٹ فکس کیا ہو نا، آپ اس کو لازمی اچیو کرنے کی کوشش کریں ڈیلی بیسس پر کچھ ٹائم تک۔ اس کے بعد پھر اپنے آپ سے طے کر لیں کہ میں اب تک اتنا درود شریف پڑھتا آ رہا ہوں، اب اس مہینے مجھے اتنا درود شریف پڑھنا ہے، ڈیلی بیسس پر مجھے 500 ٹائمز 1000 ٹائمز اضافہ کرنا ہے، 100 ٹائمز اضافہ کرنا ہے، اور پھر اس پر محنت کرنی ہے۔ جب آپ یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا آپ کا کہ میں نے اتنا درود شریف تو لازمی پڑھنا اور کوشش کرنی ہے کہ مجھے اتنا ایکسٹرا پڑھنا ہے، تو آپ یقین کریں اللہ کریم برکت دیتا ہے، کیونکہ جس کام کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، جس کام کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، اللہ کریم ہمارے لیے مدد فرماتا ہے، ہمارے اس کام کے اندر اللہ کریم اپنی خاص مدد شامل کر دیتا ہے۔ جس بھی چیز کے لیے آپ محنت کریں گے، کوشش کریں گے، تو جب آپ درود شریف پڑھنے کے لیے محنت شروع کر دیں گے، کوشش شروع کر دیں گے، آپ بیمار ہیں، آپ کے گھر میں مسئلہ ہے، آپ کے جاب کا ایشو ہے، لیکن پھر بھی آپ نے اگر سوچا ہے کہ آپ 10,000 مرتبہ درود شریف روز پڑھیں گے تو آپ روز پابندی سے پڑھیں گے، اور پڑھ رہے ہیں پابندی سے، بھلے آپ کو بیماری آ گئی، آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ آ گیا، بھلے آپ کی جاب میں کوئی ایشو آ گیا، بھلے آپ کے خاندان میں کوئی ایشو آ گیا، لیکن آپ نے اس ٹارگٹ کو لازمی پورا کیا۔ پھر یہ وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں ایسی برکت ڈالتا ہے، اسی وقت میں آپ 10 کی جگہ 15,000 درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ ہماری زبان پر درود پاک اتنا سہل ہو جاتا ہے کہ خود بخود درود پاک کے الفاظ ادا ہونے لگتے ہیں، تو اس طریقے سے ہمارے درود پاک کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس رستے پر چلتے ہوئے جلد بازی نہیں کرنی، مستقل مزاجی کرنی ہے، جلد بازی نہیں کرنی، کیونکہ دیکھیں استقامت کرامت سے زیادہ بڑی چیز ہے۔ استقامت اگر آپ کو کسی نیکی پر مل گئی نا اور آپ اسے کرتے رہیں اپنی ہر حال میں، اپنی ہر کیفیت کے ساتھ، تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ کرامت تو ایک بار ظاہر ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کرامت ظاہر ہو یا نہ ہو، وہ کرامت دوبارہ ظاہر نہیں ہوئی، لیکن استقامت کے لیے نا انسان بڑی تگ و دو کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے۔ تو درود شریف کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے استقامت چاہیے۔ آپ نے جو طے کیا ہے اس کو مستقل مزاجی سے پڑھتے رہنا اور تمام تکالیف کے ساتھ، تمام پریشانیوں الجھنوں کے ساتھ پڑھتے رہنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور دعا کرنی ہے، کیونکہ دعا کرنے سے، شکر ادا کرنے سے ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ نے اگر طے کر لیا ہے کہ میں دن میں 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھوں گا، تو پھر آپ روزانہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جب آپ کا یہ ٹارگٹ اچیو ہو جائے کہ رب عز و جل تیرا بہت بہت شکر ہے کہ نیکی کرنے کی توفیق اور گناہوں سے بچنے کی توفیق تیری ہی طرف سے ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں یہ عمل کر سکوں، تو نے مجھے توفیق دی اور تو نے ہی مجھ سے یہ عمل لیا، میں تیرا بہت شکر گزار ہوں، تو مجھے ہمت دے اور میری مدد فرما کہ میں اگلے روز اس سے زیادہ درود شریف پڑھ سکوں۔ اور جب آپ دوسرے دن اپنا درود شریف شروع کریں تو دعا کے ساتھ شروع کریں کہ اللہ نئے دن کا آغاز ہو گیا ہے، تیرے حبیب پر درود و سلام پڑھ رہا ہوں، آج میرے وقت میں بہت برکت دے دے،
اور میرے کاموں میں بہت آسانیاں دے دے، کہ میرے کام آسانی سے پورے ہوتے جائیں، میرے وقت میں برکت ہو اور میں پھر بہت زیادہ درود شریف پڑھ سکوں۔ جو میرا ٹارگٹ ہے 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھنا، میں آج اس سے کچھ زیادہ درود شریف پڑھ سکوں۔ اس طریقے سے جب آپ روزانہ دعا کریں گے اور جو آپ نے طے کیا ہے اس کو پورا کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں گے، اس سے بھی ورد میں اضافہ ہوگا۔ اور کبھی کبھی جب آپ درود شریف پڑھا کریں تھوڑی سی آواز کے ساتھ پڑھا کریں، یعنی جب آپ اکیلے ہیں، اکیلے میں درود شریف پڑھنا ہے نا، تو اتنی ہلکی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے کانوں کو آپ کی آواز سنائی دے۔ اس سے بھی درود پاک کے ورد میں اضافہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے جسمانی اعضاء آپ کی آواز سنتے ہیں درود پاک کی، تو اس سے بھی درود پاک کے ورد میں آپ کے اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جب آپ محبت سے، توجہ سے، تنہائی میں ہلکی آواز کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے آپ کے درود پاک میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز محبت ہے۔ جو شخص جتنی محبت سے درود شریف پڑھے گا، اس کی محبت اسے اتنی ہی بلندیوں پر لے کر جائے گی، اس کی محبت اسے اتنی ہی جلدی سفر طے کرائے گی، اس کی محبت اسے روحانیت کے اتنی ہی اعلیٰ مقام پر لے کر جائے گی، اور یہی محبت درود شریف کے ورد میں اضافہ کروائے گی۔ کیونکہ جس چیز سے ہمیں محبت ہوتی ہے نا، اس چیز کے لیے ہم اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں، اپنا سب کچھ اس چیز کے اوپر لگا دیتے ہیں کہ بس یہ چیز ہم سے کبھی الگ نہ ہو۔ تو محبت ایسی چیز ہے کہ آپ کو اپنا بھی جو ہے نا ہوش نہیں ہوتا۔ اگر محبت سچی ہو، لگن سچی ہو نا، تو آپ اپنے آپ کو بھی سائڈ پر رکھ دیتے ہو، بس اس محبت کے لیے اپنے آپ کو وار دیتے ہو، اس محبت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہو، اور پھر جس چیز کے لیے آپ اپنے آپ کو وقف کر دیں گے نا، اس چیز کا فیض بھی ملے گا، برکت بھی ملے گی۔ اور اگر آپ درود پاک کے ورد میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں نا، تو کوشش کریں تسبیح پر ورد کریں، 300 دانوں کی، 500 دانوں کی تسبیح لیں اور اس پر ورد کریں، تو اس سے بہت جلدی درود پاک کے ورد میں اضافہ ہوگا۔ بہت سارے لوگ کاؤنٹر پر جو ہے درود شریف پڑھتے ہیں، کاؤنٹر پر پڑھنے سے درود پاک کے ورد میں اضافہ نہیں ہوتا، اور یہ میں خود بھی میں نے محسوس کیا، جب میرے ہاتھ میں کاؤنٹر ہوتا ہے اس پر درود شریف پڑھتی ہوں تو اتنی دیر میں 1000 مرتبہ ہوتا ہے، اور اتنی ہی دیر میں اگر میں تسبیح پر درود شریف پڑھوں تو تسبیح پر درود شریف پڑھنے کی برکت سے اتنی ہی دیر میں 1000 سے زیادہ مرتبہ درود شریف پڑھ لیا جاتا ہے۔ اور یہ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ تسبیح پر درود شریف پڑھنے کی برکت سے ہم زیادہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اور کاؤنٹر پر جب پڑھتے ہیں تو کم پڑھا جاتا ہے۔ اور تسبیح کوشش کریں 300 دانوں کی، 500 دانوں کی لے لیں، اور کوشش کریں کہ تسبیح ساتھ رکھیں اپنے، کیونکہ جب تسبیح ساتھ ہوگی نا تو آپ خود بخود درود پاک پڑھتے رہیں گے۔ لیکن جب تسبیح نہیں ہوتی نا، ہم سوچتے ہیں کہ ہم پڑھتے رہیں گے، ہم آپ ذکر کرتے رہیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری سوچیں بعض اوقات ہماری زبان روک دیتی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم درود شریف پڑھتے جا رہے ہیں۔ اور حضرت باغ حسین رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے تھے کہ تسبیح ساتھ رکھا کریں، چاہے محفل میں ہو، اپنے کام کاج کی جگہ پر ہو، چاہے لوگ آپ کے بارے میں کچھ بھی کہیں، آپ کو کسی کی پرواہ نہیں کرنی، آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، درود پاک کے ورد میں اضافہ کرنا ہے، تسبیح ساتھ رکھیں۔ وہ خود یہی فرماتے تھے کہ اگر میں محفل میں بھی ہوتا ہوں تو تسبیح میرے ساتھ ہوتی ہے اور میں درود شریف پڑھتا رہتا ہوں، اور جب احباب مجھ سے بات کرتے ہیں تو تسبیح روک کر جواب دے دیتا ہوں، اور کون میرے بارے میں کیا سوچتا ہے ہمیں یہ سوچنے کی پرواہ نہیں کرنی ہے، فکر نہیں کرنی ہے۔ تسبیح پر درود شریف پڑھیں، اس سے بہت جلدی اضافہ ہوگا، بہت برکت ہوگی۔ تسبیح ساتھ رکھیں ہر وقت اپنے، 300 دانوں کی یا 500 دانوں کی تسبیح لینے وہ زیادہ بہتر ہے، کاؤنٹر پر اتنی جلدی اضافہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو ہے ایک سیگا رکھیں گے تو اس سے بھی اضافہ ہوگا، اور ایک سیگا ورد کرنا ہے، یعنی اگر آپ نے ایک سیگا سلیکٹ کر لیا، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد، تو اب آپ نے یہی سیگا ورد کرنا ہے۔ برکت کے طور پر ہفتے میں ایک بار شب جمعہ کو یا جمعے کی نماز کے بعد اگر آپ دوسرے درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ ایڈ کر لیں، لیکن اگر آپ ایک سیگا سلیکٹ کر لیتے ہیں اور اسی پر محنت کریں گے تو پھر بہت جلد ورد میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ 1000 مرتبہ صلی اللہ علی محمد پڑھا، 1000 مرتبہ دوسرا درود شریف پڑھا، 500 مرتبہ دوسرا درود شریف پڑھا، تو پھر اس طریقے سے آپ کے ورد میں اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا جو ذہن ہے یا آپ کی جو زبان ہے وہ مختلف درود پاک کے سیگے ورد کر رہی ہے۔ جبکہ ہمارے پاس بزرگان دین کا بھی طریقہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی میں ایک ہی سیگے کو ورد کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے ورد میں اضافہ ہو تو ہم ایک سیگا جو سلیکٹ کریں اسی پر محنت کریں اور اسی کو پڑھتے رہیں، اور جلدی جلدی اپنے درود شریف چینج نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے چند مہینے یا چند دن ایک درود شریف پڑھا اور اس کے بعد ہم نے دوسرا درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، پھر کچھ عرصے وہ پڑھا، پھر اس کے بعد دوسرا درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، تو اس طریقے سے بھی ورد میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کثرت سے درود شریف پڑھ سکیں اور آپ کے درود پاک ڈیلی اضافہ ہوتا جائے اس کے اندر، تو پھر آپ نے ایک درود شریف کو ہی ورد کرنا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علی محمد پڑھتے ہیں تو پھر اسے ہی کثرت سے ورد کریں گے، اور اگر آپ کا ٹارگٹ ہے کہ مجھے 10,000 20,000 مرتبہ پڑھنا ہے، آپ نے مکمل کر لیا، پھر آپ برکت کی نیت سے کچھ اور درود شریف پڑھ لیجئے، لیکن آپ نے اپنا پورا فوکس، توجہ اور محنت ایک ہی درود شریف پر لگانی ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ورد سے بہت جلد آپ کے درود پاک کے ورد میں اضافہ ہوگا۔ تو درود پاک کے سیگے جلدی جلدی چینج نہیں کرنے، اور ڈیلی بیسس پر ایک ہی درود پاک پر فوکس کرنی ہے، تو اس سے بھی ورد میں اضافہ ہوتا ہے۔
تو درود شریف کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے یہ چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں کہ آپ نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے کہ اس سے گناہ نہ ہو، آپ نے اپنی تنہائیوں کی حفاظت کرنی ہے کہ تنہائیوں میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، آپ کو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے کہ بدنگاہی نہ کریں، آپ کو محبت سے درود شریف پڑھنا ہے تاکہ اس میں اضافہ ہو، جو آپ نے طے کیا ہے جب وہ ٹارگٹ اچیو ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے آسانی مانگنی ہے اور اپنے آپ کو بالکل وقف کرنا ہے کہ جو میں نے طے کیا ہے وہ مجھے لازمی پڑھنا ہے، چاہے جتنی بڑی مشکل آ جائے، جو بھی پریشانی آ جائے۔ اور اگر کبھی درود پاک کی تعداد میں کمی ہو تو اپنی ضرورت میں کمی کریں کہ ٹھیک ہے میں آج یہ کام نہیں کروں گا، مجھے اپنا درود شریف کا ٹارگٹ پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے آج میں کم سوؤں گا، میں جو ہوں اپنا 1 گھنٹہ پہلے درود شریف پڑھوں گا، اس کے بعد سوؤں گا۔ تو جب آپ اس طریقے سے کریں گے نا تو آپ کے درود پاک کی تعداد میں اضافہ ہوگا اور اللہ کریم دیکھے گا کہ یہ بندہ درود پاک کے لیے اتنا زیادہ جو ہے محبت کرنے والا ہے، درود پاک سے اتنا اس کو لگاؤ ہے، تو اللہ کریم آپ کے وقت میں خود بخود برکت دے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، اس کو فالو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ وقت میں بھی برکت ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ درود پاک میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں پڑھنے کی توفیق دے، استقامت سے پڑھتے جائیں، مستقل مزاجی سے پڑھتے جائیں، نتیجہ نہ مانگیں، بہت جلد یہ نہ سوچیں کہ مجھے فیض ملنا شروع ہو جائے، بس پڑھتے رہیں، ہمارا کام پڑھنا ہے، دینا اس رب کا کام ہے، اور جب ہم پڑھتے رہیں گے تو وہ رب ضرور نوازے گا۔ تو درود شریف پڑھیے، کثرت سے پڑھیے، خوب پڑھیے، اللہ کریم ہمارے ورد میں اضافہ فرمائے، ہمارے وقت میں برکت دے کہ ہم کم وقت میں زیادہ ورد کر سکیں۔ اللہ کریم ہمارا پڑھنا قبول فرمائے، دعوت دینا قبول فرمائے، درود پاک کے کام میں ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔